یا معشر الجن، اے جن کے گروہ، والانسی، اور اے انسانی گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہ آئے، یقصون علیکم آیاتی، کہ وہ تم پر میری آیتیں پڑھ کر سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں اس دن یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے، کیا ایسے رسول نہ آئے؟ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم نے خود اپنی جان کے خلاف گواہی دی، ہاں واقعی رسول آئے تھے لیکن ہم نے کہنا نہ مانا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، بات کیا تھی؟ وہی بات تھی جو آج ہم میں ہے، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، وہ دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اب انہوں نے گواہی دی خود اپنی جانوں کے خلاف کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کسی غافل بستی کو جو گناہگار ہو اسے ہلاک کر دے، بلکہ پہلے ان کی غفلت دور کرنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے جاتے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد اب مبلغین اللہ تعالی پیدا فرماتا ہے، جو قرآن اور حدیث کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر بھی جب لوگ ہدایت پذیر نہیں ہوتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ ابھی عرض کیا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اجتماعی عذاب اب گناہ گاروں کافروں پر نہیں آتا، لیکن انفرادی عذاب آتا ہے۔ کوئی فلاں بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی فلاں ٹینشن میں آ گیا، کوئی فلاں مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو وہ عمل کرے۔ نیک کے لیے نیکی میں درجات ہیں، اور برے شخص کے لیے جہنم میں طبقات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں، وہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ تصور ہے، بس قائم ہو جائے، زبان سے تو انسان کہہ دیتا ہے، کاش یہ قائم ہو جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ایک مجھے شخص نے یہ بات بتائی، کہا میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے ایک اسٹیکر لگایا، وہ اسٹیکر تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر گاڑی میں بیٹھتا تو میری نظر اس اسٹیکر پر پڑتی، تو کہا کئی موقع پر اس اسٹیکر نے مجھے کئی گناہوں سے بچایا۔ کہتے ہیں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ میں گاڑی جو ہے پارک کرنے لگا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا یہ دکان کے سامنے آپ پارک نہ کریں، تو میرا دل ہوا میں اس سے لڑوں۔ فوراً میری اتفاق کی بات ہے، کہتے ہیں میں اترا اس کے لیے لڑنے کے لیے، اور شیطان نے مجھے بہکایا اور میری نظر پڑی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فوراً شرمندہ ہو کر میں نے کہا بھائی میں گاڑی ہٹا دیتا ہوں۔ تو یہ تصور اگر 24 گھنٹے نافذ ہو جائے اور ہمارے رگو پے میں یہ بات اثر کر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندہ پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی تصور کے لیے ہر اتوار کو مغرب کا عشاء باہر شریعت مسجد میں ختم قادریہ شریف جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے۔ تو دعا سے پہلے ہم اس کا ورد کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی کئی بھائیوں نے بتایا الحمدللہ جب یہ تصور قائم ہو گیا تو ہم کئی برائیوں سے محفوظ ہو گئے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ذو الرحمہ بڑی رحمت والا ہے۔ اے پروردگار تو اپنی رحمتوں سے ہم پر بھی فضل و رحمت فرما دے۔ ان یشاء یذھبکم،
اے گناہگاروں، اے کافروں، اگر اللہ تعالی چاہے تو تم سب کو مٹا دے، ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد انہیں پیدا کر دے جسے وہ چاہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد میں سے پیدا کیا. ہم دیکھ لیں آج سے 100 سال پہلے جتنے انسان تھے وہ آج دنیا میں نظر نہیں آتے، تو وہ چلے گئے، ہم ان کی جگہ آ گئے. تو اللہ تعالی چاہے تو ہمیں سب کو مٹا دے اور اس کی جگہ دوسروں کو لے آئے. تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندے کو عاجزی کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. انما توعدون لآت، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر. تم جو گناہ کر رہے ہو، تم نہیں مانتے تو کرتے رہو، انجام تم دیکھ لو گے. انی عامل، بے شک میں نیکی کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. یہ کتنا پیارا درس ہے کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو ذرا تصور کرے، لاکھوں لوگ گناہ کرنے والے ہیں، اگر ایک نیک آدمی ہے. اب یہ لاکھوں لوگ، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سارے جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالی غنی ہے، صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ ناراض ہو جائے تو سب کو جہنم میں ڈال دے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں دنیا کی ساری مخلوق ملوث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگوں کی اکثریت فیشن میں مبتلا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. پس ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے، گناہگار کبھی کامیاب نہیں ہوتا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان کافروں نے اس کھیتی اور اس مویشیوں سے، کہ جو کھیتی اور مویشی ہم نے دیے اس میں سے اللہ کے لیے انہوں نے حصہ بنایا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، وہ بولے یہ اللہ کے لیے ہے. بِزَعْمِهِمْ، اپنے گمان کے مطابق. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کہنے لگے کہ یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے ہے. مشرکین مکہ یہ کرتے کہ جو ان کے مویشی ہوتے اور جو کھیتی ان کی کٹتی اس میں سے بتوں کے لیے حصہ نکالتے اور کہتے یہ حصہ بتوں کے لیے ہے. اب اس حصے سے کیا کرتے، یہ اس حصے کو خود استعمال نہ کرتے، مہمانوں پر خرچ نہ کرتے، غریبوں پہ خرچ نہ کرتے، اور باقی جو اپنی دولت ہوتی تو کہتے یہ تو اللہ کا مال ہے. تو وہ بھی اللہ کا مال ہے، یہ بھی اللہ کا مال ہے، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. تو یہ بتوں کے لیے حصہ نکالتے. قرآن پاک نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ حصہ نکال رہے ہیں اور تصور کر رہے ہیں کہ یہ حصہ ان کو بتوں نے دیا ہے. یہ حصہ بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اب جو حصہ انہوں نے بتوں کے لیے نکالا وہ حصہ اللہ کے لیے جس کو وہ حصہ قرار دیتے اس میں مکس نہ کرتے، بڑی احتیاط کرتے بھئی یہ تو بتوں کا حصہ ہے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اسے وہ اللہ کا تصور کرتے جب چاہتے بتوں کے حصے سے ملا دیتے. مثلا بتوں کا حصہ کم پڑتا تو وہ اپنے مال میں سے کہتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بھی بتوں کے لیے ہے. مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اب ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ بتوں کو اللہ پر فوقیت دیتے ہیں.
ساء ما یحکمون، بہت ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طرح مشرکوں کی اکثریت کے لیے اولاد کا قتل کرنا مزین کر دیا. شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، یعنی جنات نے، شیطانوں نے ان کے ذہنوں میں اپنی اولاد کا قتل آراستہ کر دیا اور اسے وہ اچھا سمجھنے لگے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا، اب بھی قتل ہوتا ہے اولاد کا، مگر اب ماڈرن انداز میں قتل ہوتا ہے. وہ یہ کہ اگر 2 بچے ہو جائیں اور اس کے بعد تیسرے بچے کا حمل رہ جائے تو وہ اسے قتل اس طرح کرتے ہیں کہ حمل کو گرا دیتے ہیں. اور شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جب 4 مہینے کا حمل ہو جائے تو اس کے بعد گرانا حرام ہے اور اس بچے کا قتل ہے. تو 4 مہینے سے پہلے یہ پتہ نہیں چلتا کہ بچی ہے کہ بچہ ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلے کہ 2 بچیاں ہو گئیں، 2 بیٹیاں ہیں، اب یہ تیسری بیٹی ہے، 4تھا مہینہ ہو کہ 5واں ہو کہ 6ٹھا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اس حمل کو گرا دیتے ہیں. بلکہ انڈیا کے اندر تو یہ مصیبت ہے کہ وہاں ایک فیچر اخبار میں بڑے حوالوں کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ وہاں کے تو ڈاکٹر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 500 روپے خرچ کر لیجئے اور 50,000 کی بچت کر لیجئے. یعنی حمل گرانے میں 500 روپے لگیں گے اور اگر بچی پیدا ہو گئی تو 50,000 روپے جہیز پہ لگ جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم میں اور زمانے جاہلیت میں اب زیادہ فرق باقی نہ رہا. تو فرمایا کہ شیطانوں نے، ان کے شریکوں نے مشرکین کے لیے اولاد کا قتل آراستہ کر دیا اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ یہ مشرکین انہیں تباہ کر دیں. کیوں تباہ کر دیں؟ کہ جو اپنی اولاد کو قتل کرے گا تو وہ تو اپنی نسل کو مٹا رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ شیاطین انہیں خود تباہ کر رہے ہیں. اور آج بھی دیکھیں کہ جن ممالک کے اندر خاندانی منصوبہ بندی پہ بہت زور دیا گیا، اب یہ عالم ہے کہ وہاں پر خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف کوششیں کی جا رہی ہیں. یورپ کے کئی ممالک ہیں جہاں پر حکومتیں انعام کا لالچ دیتی ہیں کہ اگر تیسرا بچہ ہوا یا 4 بچے ہوئے تو ہم اس بچے کی پرورش کی ساری ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن جب عادت خراب ہو گئی تو اب حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس جوان ملک کی خدمات ادا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. تو مسلمانوں میں خاندانی منصوبہ بندی جو عام کی گئی، اس کا مقصد یہ مسلمانوں سے مخلص نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں میں افزائش نسل بہت زیادہ ہے. 100 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی اور مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائیں گے. اس لیے مسلمانوں کی آبادی روکنے کے لیے یہ فنڈ قائم کیا گیا اور مسلم ممالک میں اس پر اتنا زور دیا گیا. اگر آپ کو شاید معلوم نہ ہو تو حیرت ہوگی کہ کوئی بھی ملک اگر اقوام متحدہ اس پر پابندی لگا دے تو یہ قانون ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کا فنڈ بند نہیں کیا جاتا. اتنی انہیں اس کی فکر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم کی جائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. خاندانی منصوبہ بندی بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں ناجائز ہے. جس کو اس صورت میں الجھن ہو وہ کسی مفتی سے فتویٰ معلوم کرے. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور شرکا نے، شیطانوں نے اس لیے کیا تاکہ ان پر ان کا دین مشتبہ کر دیں اور انہیں دین سے دور کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی چاہتا، ما فعلوہ، تو وہ یہ کام نہ کرتے. اس سے مراد میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جہاں بھی ایسی آیتیں آتی ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ نہ کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی. انسان اور جنات کو اللہ تعالی نے آزمائش میں ڈالا اور انہیں اختیار دیا کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی کا.
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان اور جنات بھی وہ ہل نہ سکتے. مثال کے طور پر کوئی گناہ کی طرف اگر پاؤں بڑھا تھا تو اس کے پاؤں پر فالج پڑ جاتا, ایسا ہو جاتا تو کوئی گناہ کی طرف نہ جاتا. لیکن یہ دارالامتحان ہے, اس کی جزا جو ہے وہ کل بروز قیامت ہوگی. فذرہم, پس انہیں چھوڑ دیجئے, وما یفترون, اور ان بہتانوں کو بھی چھوڑ دیجئے جو وہ اللہ پر باندھتے ہیں. وقالوا, وہ بولے, هذه انعام وحرث, یہ مویشی اور یہ کھیتیاں, حجر, ممنوع ہیں ان کا کھانا, اپنی طرف سے انہوں نے حرام کر دیا. تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنی طرف سے انہوں نے حرام کیا, اس پر ان کی مذمت ہے. اور کہتے ہیں لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم, اسے وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق. یعنی وہ اس طرح کہتے, کبھی کہتے کہ یہ بکری کا بچہ اسے مرد کھا سکیں گے, عورتیں نہیں کھا سکیں گی. کبھی کہتے یہ عورتیں کھا سکیں گی. کبھی کہتے کہ فلاں ہمارے بت کے قریب بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہی کھا سکتے, باقی سب پر حرام ہے. تو اس طرح انہوں نے حلال اور حرام اپنی طرف سے مقرر کیا اور کہنے لگے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا, یہ مویشی ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہونا حرام کیا گیا. انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ جانور ہیں کہ جس پر ہم ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیں گے بلکہ اپنے بتوں کا نام لیں گے. افتراء علیہ, یہ ساری باتیں انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھی, اللہ کی طرف سے انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا. سیجزیہم بما کانوا یفترون, ان قریب اللہ تعالی انہیں بدلہ دے گا ان تمام باتوں کا جو باتیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام, وہ بولے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے خالصۃ لذکورنا, یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے, اسے مرد ہی کھا سکتے ہیں. ومحرم علی ازواجنا, اور ہماری عورتوں پر یہ حرام کیا گیا. مسلمان جب دین سے دور ہوئے تو ان میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں. مثلا یہ غلط بات بڑی مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے, کوئی کہتا ہے نانا نانی دادا دادی نہیں کھا سکتے. عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو عقیقے کا گوشت ہو کہ قربانی کا گوشت ہو, ہر مسلمان کھا سکتا ہے. قربانی کے گوشت میں اور عقیقے کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن من گھڑت باتیں اپنی طرف سے حلال اور حرام مقرر کرنا, یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً, زندہ ہو تو کہیں اسے مرد کھا سکیں, عورتیں نہ کھا سکیں. اور وہی بچہ پیٹ سے مردہ نکلے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً, اور اگر وہ مردہ ہو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء, تو وہ سب مل کر کھاتے ہیں, سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے باتیں بنائی. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ, ان قریب اللہ انہیں ان کی من گھڑت باتوں پر سزا دے گا. انہو حکیم علیم, بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, بے شک جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے, وہ بہت نقصان میں رہے, دنیا اور آخرت میں تباہ ہوئے. یہاں پر تھوڑی سی بات عرض یہ کر دوں کہ کسی کے یہاں 2 یا 3 بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے تو عورت کا آپریشن کروا دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس میں یہ صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے. یہ حرام ہے اور گناہ ہے. اور ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے کہ جنہوں نے ایسا کیا 3 بچے بیمار ہو کر انتقال کر گئے. اب انہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ صلاحیت ختم نہ کی ہوتی تو آج ہم اس طرح نہ ہوتے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو ایسے اقدامات کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِغَاءً عَلَى اللَّهِ, ارشاد فرمایا اور انہوں نے
اللہ کی دی ہوئی روزی کو حرام قرار دیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. بس ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی شخص کسی چیز کو حرام قرار دے، ناجائز قرار دے، ناپاک قرار دے، تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ یہ میں اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں یا شریعت کا حکم ہے. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ حلال کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں. جو چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو جب کوئی شخص کسی چیز کو حرام ثابت نہ کر سکے تو خود بخود وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. تو شریعت میں جب کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا گیا تو وہ حلال ہے. اب میں نے وہی ایصال ثواب والی مثال پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کھانا اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، فاتحہ خوانی ہوئی، اللہ سے دعا مانگی گئی، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ مالک و مولا فلاں فلاں کو اس کا ثواب پہنچا. اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، عرف میں اسے نیاز کہتے ہیں، لنگر کہتے ہیں. اسے یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ ہم نے اپنے دادا کے نام کا کھانا پکایا. ان چیزوں سے یہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. کوئی شریعت میں ایسی دلیل نہیں کہ جس سے کوئی اسے حرام قرار دے سکے. اب اگر کوئی اپنی طرف سے حرام قرار دیتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اور پھر مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہیں تو یہ جواب دینا چاہیے کہ اگر یہ حرام ہے تو ہمیں حلال کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اگر تم حرام کہتے ہو تو تم ثابت کرو یہ حرام کیسے ہے. کوئی شریعت کی کوئی نص یا کوئی حدیث میں ایسا ذکر موجود نہیں ہے. اللہ تعالی اپنی طرف سے ہمیں جائز چیزوں کو ناجائز کہنے سے، حلال چیزوں کو حرام کہنے سے اور پاک چیزوں کو ناپاک کہنے سے محفوظ فرمائے. قد ضلوا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. محترم پیارے بھائیوں، اس میں ہم نے یوں تو بے شمار باتیں سنی اور بے شمار باتیں الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملی. لیکن شرح صدر کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سینہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ شریعت پر چلنا انہیں اتنا مشکل لگتا ہے جیسے کہ آسمان پر چڑھنے کو کوئی کہے. اگر ہمارے لیے شریعت پر چلنا مشکل ہے تو سمجھ جائیے کہ ہمارا سینہ تنگ ہے. اللہ تعالی دعا کے صدقے میں تقدیر کو بدل دیتا ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اور سینہ کھل جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے نور سے منور ہوں. یہ قرآن پیاری کتاب ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پاک سے فیض لیتا ہے، تو قرآن سینے کی سختی کو، دل کی گندگی کو اور دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضور کی خدمت میں عرض کیا وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل پر زنگ لگ جائے تو کیسے دور کریں؟ تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو. اب صحابہ کرام تو عربی سمجھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے ہوں گے تو قرآن کے معنی پہ غور کرتے ہوں گے. اگر ہم قرآن کے معنی پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کے نور سے ایسا ہمارا قلب منور ہوگا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمیں بھی شرح صدر نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث پاک میں موت کا ذکر ہے. کثرت موت سے یہ مراد ہے کہ ہر مرنے والے کو یہ سمجھیں کہ اس کی جگہ میں مر گیا ہوں. کسی کا بھی جنازہ اٹھائیں تو یہ تصور کریں یہ میرا جنازہ ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں. اب یہ تصور کریں کہ کیا اگر میرا آج انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے لیے میں نے تیاری مکمل کی ہے. یہ تصور کریں گے اور بار بار سوچیں گے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں پہلے زمانے میں جب جنازہ اٹھتا تھا تو موت کو یاد کر کے سب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوتے اور ایسا روتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے اور اسے پتا نہ ہو کہ میت کے وارثین کون ہیں تو وہ یہی سمجھے کہ سب ہی میت کے رشتہ دار ہیں. سوچیں وہ کتنا پیارا دور تھا کہ جنازہ دیکھ کر ہر کوئی اپنی موت کو یاد کر کے روتا تھا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان جنازے کو اٹھاتا ہے تو جنازہ حدیث پاک میں آیا بیٹھ جاتا ہے.
میت بیٹھ جاتی ہے اور میت کہتی ہے کہ اے لوگوں، مجھے تو دنیا نے غافل رکھا، تم اس کی غفلت اور اس کے فریب میں شکار نہ ہونا، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ فرمایا کہ اگر یہ آواز انسان سن لیں تو وہ میت کو دفنانا ہی بھول جائیں اور اپنے غم میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تصور آخرت عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یا معشر الجن، اے جن کے گروہ، والانسی، اور اے انسانی گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہ آئے، یقصون علیکم آیاتی، کہ وہ تم پر